بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ من و سلویٰ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل ہوا؟ کیا من و سلویٰ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھی؟ من و سلویٰ میں جس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا، بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات برسائی؟ اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے؟ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک و شام کو آزاد کراؤ، چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس کے باوجود ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکنے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان طیہ میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائیں۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، یعنی جنہیں من اور سلویٰ کہا جاتا تھا۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح اور قول یہ ہے کہ یہ ترنے جبیں کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادر سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک حصہ یعنی تقریباً 4 کلو بقدرے اترتی، اور لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے وہ مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کی۔ عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلویٰ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا میں اس پرندے کو لاتی اور بنی اسرائیل اس کا کاشت کر کے کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے
ان 12 قبیلوں کے لیے اس پتھر میں سے باہر چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عصا کو ایک اسدہ بنا دیا۔ اس عصا کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ تعالیٰ جاری فرما دیتا۔ دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا بچاؤ کے لیے سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا، رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اتنی عنایتیں کی کہ ان کے بال اور ناخن تک نہیں بڑھتے، کپڑے پھٹتے نہ ہی میلے ہوتے۔ پیدائشی بچوں کے جسم پر قدرتی بال ہوتا تو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا اترتی تھی۔ ایسی عطائیں اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ جس کے بعد ان کے لیے سلویٰ اتارا گیا جو ایک بھنا ہوا چھوٹا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا کہ یہ ایک تتر تھا، اور بعض نے لکھا کہ بٹیر تھا۔ من و سلویٰ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو ایک انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو مواقف آتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتہ کو من و سلویٰ نازل نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعض ضعیف القتال لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا، نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا، گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، تکڑی، گیہوں، مسوڑ اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا، شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اللہ کا خوف، اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔